السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ حفظ نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 سورۃ النور کی آیات نمبر 27 تا 30 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ:
اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہر کے باپ، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملکوں، یا نوکر بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تہمت لگانے والے خبیث یعنی ستھریوں کے لیے جنت میں اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا، اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خصائص عطا فرمائے جو آپ کے لیے قابل فخر ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جبرائیل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک حریر پر آپ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ کی زوجیں ہیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری باکرہ سے نکاح نہ فرمایا، اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں اور آپ کی نوبت کے دن ہوئی، اور آپ ہی کا حجرہ شریفہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام گاہ اور آپ کا روضہ طاہرہ ہوا، اور یہ کہ بعض اوقات ایسی حالت میں حضور پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت صدیقہ آپ کے ساتھ آپ کے لحاف میں ہوتی، اور یہ کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں، اور یہ کہ آپ پاک پیدا کی گئی اور آپ سے مغفرت و رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہو، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے، یا کھکارے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر سکونت رکھتا ہو، خواہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو اول سلام کرے پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت چاہے، اس طرح کہ کہے السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو۔ حضرت عبداللہ کی قرت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ ان کی قرت یوں ہے حتیٰ تسلموا علی اہلیہ وتستانزوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے اجازت چاہے پھر سلام کرے۔ مسئلہ اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ مسئلہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے۔ موطا امام مالک یعنی مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو، کیونکہ ملک غیر میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضا ضروری ہے، اور اجازت طلب کرنے میں اصرار و الحاح نہ کرو۔ مسئلہ کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا، ان کو زور سے پکارنا مکروہ و خلاف ادب ہے، مثل سرائے اور مسافر خانے وغیرہ کے کہ اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں۔ شان نزول یہ آیت ان اصحاب کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیت استیزان یعنی اوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت
کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کی راہ میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔ مسائل: مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک عورت ہے، اس کا دیکھنا جائز نہیں، اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندی کا بھی یہی حکم ہے، مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کا دیکھنا بھی جائز نہیں، اور ہرہ اجنبیہ کے تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے، مگر بحالت ضرورت قاضی و گواہ کو اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ اگر عورت کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہو تو نہ دیکھے، اور طبیب کو موضع مرض کا بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ مسئلہ: مرد لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے، اور زنا و حرام سے بچیں، یا یہ معنی ہے کہ اپنی شرمگاہوں اور ان کے لواحق یعنی تمام بدن عورت کو چھپائیں اور عورت کا اہتمام اور پردے کا اہتمام رکھیں، اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض امہات المومنین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں۔ اسی وقت ابن ام مکتوم آئے، حضور نے ازواج کو پردے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں۔ فرمایا تو تم تو نابینا نہیں ہو۔ ترمذی و ابو داؤد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نامحرم کا دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں۔ اثر یہ ہے کہ یہ حکم نماز کا ہے نہ نظر کا، کیونکہ ہرہ کا تمام بدن عورت ہے، شوہر اور محرم کے سوا اور کسی کے لیے اس کے کسی حصے کا دیکھنا بے ضرورت جائز نہیں، اور معالجہ وغیرہ کی ضرورت سے قدر ضرورت جائز ہے، اور انہی کے حکم میں ہے دادا پردادا وغیرہ تمام اصول کہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں، اور انہی کے حکم میں ہے ان کی اولاد کہ وہ بھی محرم ہو گئے، اور انہی کے حکم میں ہے چچا ماموں وغیرہ تمام محارم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ مسئلہ: عورت اپنے غلام سے بھی مثل اجنبی کے پردہ کرے، ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں، اور غلام ان کے حکم میں نہیں، اس کو اپنی مالکہ کے مواضع زینت کو دیکھنا جائز نہیں، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور ہوں صالح۔ مسئلہ: ائمہ حنفیہ کے نزدیک خصی اور انین حرمت نظر میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔ مسئلہ: اس طرح قبیح الافعال مخنث بھی پردہ کیا جائے، مخنث سے بھی پردہ کیا جائے، جیسا کہ حدیث مسلم سے ثابت ہے، وہ بھی نادان نابالغ ہیں، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ مسئلہ: اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کنوارے یا غیر کنوارے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے ایک استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو جو یوٹیوب کے چینل ہے اس کو ضرور پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور اس کی تبلیغ کریں، تلقین کریں، ترغیب دیں کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔